اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر. Yesterday somebody asked Hazur that when do you find time for your hobbies? Hazur says, now my only hobby is service to my Jamaat. Why is he doing this? Because he is a man of God. ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر پھر دین. He has arrived to Germany, 2-3 days before, to Frankfurt, and Alhamdulillah, over there we were received by a joyful, crowd of people. ہر چند کے راہوں میں. It is simply to say, when you say that how one person can move, so many people, just with his presence. اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے. اے میر. The blessed day began with the Fajr prayer. Devotees travelled the whole night to pray behind His Holiness. آپ کا نام کیا ہے؟ زبیر ایوب. احمد مجیب طاہر. جرمنی میں میونک میں. تقریباً 400 کلومیٹر ہے. 8:45 8:54 پہ نکلے ہیں وہاں سے 8 بج کر رات کے, اور یہاں ہم پہنچے 1 بجے. ہاں جی, پہلی ملاقات ہے. خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے انہیں, اور جو ان کے قریبی ہیں. بدھ کے روز حضور جہاں چونکہ پہنچے ہیں, منگل کے روز پہنچے ہیں, تو بدھ کے روز شام کو ملاقات تھی. مسجد کے حال میں حضور تشریف لے گئے تھے, تو قریباً 200 سے زائد ایسے لوگ تھے, اکثر نوجوان تھے جو پہلی بار یہاں پہنچے ہیں پاکستان سے. ان کی حضور کی ساتھ زندگی میں پہلی ملاقات تھی. تو جب وہ باری باری حضور کے پاس آتے تھے تو حضور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے, ان کو حضور سے مصافحہ کا موقع ملتا تھا. حضور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کب پہنچے, کیسے پہنچے. بعضوں سے حضور سالم کے بارے میں پوچھتے تھے, بعض حضور سے دعا کی درخواست کرتے تھے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے سالم کے عزت کے لیے. اور حضور بعض کا بازو پکڑ کے رکھتے تھے, ان سے بات کرتے تھے. تو ایک عجیب پیار کا منظر تھا. اور ہر ایک جب وہ ملاقات سے فارغ ہوتا تھا, بہت سارے ایسے ہیں جن سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا فیل کیا ہے, تو وہ کہنے لگے, بعض رو رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہتے ہم سے بات نہیں ہو رہی, ہمارا دل دھڑک رہا ہے. بعضوں کے جسم پر کپ کپی تاری تھی, میں نے خود دیکھا, بعضوں کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے. اور وہ جب حضور کا دیکھا تو جیسے روشنات نہیں ہوتا اس طرح روشنات تھا, اور چہرے تو بہت ہی نور سے بڑا ہوا تھا. کچھ بول نہیں سکے ہم وہاں پہ جا کے. ہاں جی, نور سے بڑا ہوا آدمی کھڑا تھا جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کس حد تک نور تھا. میں کچھ بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. Some are enjoying the blessings. Others start to prepare for the Ameen ceremony. میرا نام احمد بلال ہے اور مالی ویسٹ افریقہ میں خدمت کی توفیق پا رہا ہوں, مالی کے ریجن سکاسو کے اندر. جب سے حضرات کی طرف سے جو تھی حضور نے اجازت دی ہے آمین کی, تو اس وقت سے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. سفر انصار تیرے تیز چلیں گے, اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے. اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر پھر سے میرے مولا تیرے فرمان چلیں گے. ایک دین کے اندر سبھی ادیان چلیں گے. طوفان As Hazur arrives in Karlsruhe, he proceeds with the Muahna. مسرور کے جھنڈے تلے شاہان چلیں گے, مسرور کے جھنڈے تلے شاہان چلیں گے. قادر کے نوشتے ہیں کبھی یہ نہ ٹلیں گے. اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے, اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے. اسلام کی آگ
بعض الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں اس وقت کیا کہتا کہ ہماری محبت اتنی تھی حضور کے ساتھ، اتنا پیار تھا کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حضور چل کے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے خیمے کو دیکھا ہے اور ہمیں دیکھا ہے اور قریب سے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں. میرے بچے رو رہے تھے اسی وجہ سے، کیونکہ اس وقت الفاظ ہی نہیں تھے کہنے کے لیے کہ ہم کیا کہیں، کیونکہ ان کو خلافت سے اتنی محبت ہے کہ ہمارے بچے بار بار کہہ رہے ہیں اور سارا دن ذکر کرتے رہے اسی بات کا. It's a very emotional issue. I mean, hardly you can stop. When you see the love which people show to Khalifa, and when they get tears in their eyes when Khalifa is around and when he comes close to them, and they are crying, they are narrates, and then when you know that Khalifa has more love for them than they for him, difficult to explain to outsiders. I mean, Ahmad is what I'm talking about. مسرور کے جھنڈے تلے شاہان چلیں مسرور کے جھنڈے تلے شاہان. All day Hazur is busy, and then all night or much of the night he is spent bowing down in prostration, weeping before Allah Ta'ala for the sake of his Jamaat and for the sake of the wider mankind, that people come to recognize their Creator. تیرے تیز چلیں گے اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر، ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر. اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر، ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر. اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر، ہم عہدوں کو وعدوں. جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سعادت تھی جو یہ فضل فرمایا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دی. یہ سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا. یہ پہلا قدم ہے، یہ انتہا نہیں ہے. اس کی انتہا کے حصول کے لیے اس تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے جو آپ کو دی گئی ہے. مسرور کے جھنڈے تلے شاہان چلیں گے، مسرور کے جھنڈے تلے شاہان چلیں گے. قادر کے نوشتے ہیں کبھی یہ نہ ٹلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں. Alhamdulillah, today after Jummah prayer, Hazrat Khalifatul Masih V has inaugurated the German website, reviewderreligionen.de. So that means the review of religions in German. And it's a great blessing, Alhamdulillah, that Hazrat Khalifatul Masih V not only launched it, but also led us in silent prayer. Amen. It was the wish of His Holiness to start a German version of the magazine Review of Religions. And we know that Allah fulfills the desires of His beloved persons. In the beginning, when we started the German edition, there were some worries that how will this be successful? Will we even need a review of religions for the German country? Yet despite these worries, Hazur, I saw, had this unwavering determination that we will have a German edition. I then saw what I feel is a sign from God in support of Hazur, because there was these worries that how will it run? And Hazur was saying, no, we will have to run it. During that time before the launch, I was at a conference in Canada where you had 500 of editors from around the world, from Time, National Geographic, Economist, and so on. And I was Hazur sent me there as a representative of Review of Religions. I wasn't able to connect with many people. No one was really showing me any interest. All of a sudden, out of the blue, I met somebody, or he met me, and he found out about my magazine. He said, I want to speak to you. He was from Germany, and he was the chief operating officer and managing director of one of Germany's largest, if not largest, magazine and media organizations in all of Europe, and especially in Germany.
And he said, there's something about review of religions which is so unique. I've never seen anything like this. I told him about the German edition. He said, I want to meet you the next day and discuss it further. And he said, look, I have no interest to gain any money from you. I'm a senior person. I've already developed in my life professionally. But there's something so amazing I found about this magazine that you have. I want to, on a personal level, help you launch the German edition. So over a year, Hazur knew about this, and he told me to take the National Amir here, the team here. He helped us, and he gave us so many advice in detail, in depth, hours and hours on many days of how to do the German edition. And so this is just one example of how I didn't do anything. I was at a conference and no one was speaking to me, or out of the blue someone comes and speaks to me, and it proved true what Khalifatul Masih was saying. While there were some worries that do we even need a German edition, Allah Ta'ala supported Khalifatul Masih, and he brought somebody who was not just an ordinary person, he was a person at the highest level of the industry, and he was coming and saying, we need this magazine, and this magazine, I want to help with it. So this for me was a sign of God and support of Hazur for the German edition. Islam ki aagosh mein duniya ko bula kar. Dozens, probably more, press conferences or media interviews with Hazur over the last few years. I've been very fortunate. And every time I'm left amazed at the grace with which Hazur answers the questions, the way in which Hazur answers the questions. You would think that I've heard every single answer possible by now, but still every single press conference, Hazur explains the teachings of Islam or brings out such a point which is extremely enlightening, illuminating, and which can only attract the audience and the people. Islam ki aagosh mein duniya ko bula kar hum ahdon ko waadon ko khalifa se nibha kar. Islam ki aagosh mein duniya ko bula kar hum ahdon ko waadon. Is that every year there is a session with where Hazrat Khalifatul Masih addresses not just the members of the Jamaat, but external guests. And every year you see around 1,000 guests, if not more, who come from many European countries, even further afield. And they want to hear the message of what Hazur has to say to the world. And Hazur always uses that address to highlight some beautiful aspects of the teachings of Islam. He's a great man, a very great man. His Holiness is all time. When we see him, we feel him more close to us, and we love him more and more. And he's a person of peace. He's a person who's drive the people to be together, to join together, to found the common point between the civilization or the religion to build a new future. Islam ki aagosh mein duniya ko bula kar hum ahdon ko waadon ko khalifa se nibha kar. Islam ki aagosh mein हुजूर का प्यार तो माँ बाप से बढ़कर है, इतना ज़्यादा प्यार है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी कुछ ही वक्त कबल अरबों के साथ एक नशीस थी जिसमें काफ़ी 400 से शायद ज़ायद अरब वहाँ बैठे हुए थे। तो एक नौजवान अरब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने अपनी देखा है रोया में, ख्वाब में कि मैं हुजूर से मिला हूँ, मैंने मानका की है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा जब तुम मुलाकात करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर फरमाया अच्छा जब मैं जाऊँगा तो फिर देखेंगे। तो जब हुजूर वो प्रोग्राम फारिग होकर उस प्रोग्राम से वापस जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में दोनों तरफ अरब बैठे हुए थे। हुजूर खड़े हो गए और पूछा कि वो कहाँ है जिसने जो मुझसे मिलना चाहता था। नाचे वो 3-4 कुर्सियों के साथ आगे दरमियान में बैठा हुआ था, वो उठा है और भाग के आया है, हुजूर को लिपट गया है। हुजूर ने उसको साथ लगा लिया है और उसने हुजूर से मानका भी किया है, हुजूर को बोसा भी दिया है, हुजूर के हाथ को बोसा दिया है। और उसके बाद जब वो उसने बोसा दे के फारिग हुआ है तो वो सर नीचे करके कुर्सी पे बैठ गया है, मुसलसल उसके आंसू गिर रहे हैं। अब भी बैठ के शायद वो रो रहा होगा, मुसलसल रो रहा है, लोगों ने उसको पकड़ा है लेकिन रोता जा रहा है। तो इतनी मोहब्बत और प्यार है जो हुजूर ने उसको दिया है, साथ लगाया है और उसने हाथों को बोसा दिया फिर। और इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि खलीफा वक्त तो सारी रात उनकी अपनी जमात के लिए दुआएं करता है, दुआ में गुजार देता है। ये मोहब्बत ही है जो हुजूर तड़प कर अपनी जमात के लिए दुआएं करते हैं।
ہم جان بھی واریں گے نہیں آہ بھریں گے اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے